اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سورۃ الزلزلہ۔ ثمانیہ آیات مکیہ او مدنیہ، اختلاف ہے۔ ارشاد پروردگار عالم ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا الی آخرہ۔ بہت مطلب سورہ ہے، اکثر جو ہے وہ اس سے ہمارا سابقہ رہتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سورے کی جہاں تک تلاوت کا ثواب ہے تو اس کے حوالے سے کتاب ثواب الاعمال میں وارد ہوا ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تملو من قراءت اذا زلزلت الارض فإن من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله بزلزلة ابدا ولم يمت بها۔ قلم دوں؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی سورہ زلزلہ کی تلاوت سے تھکا نہ کرو، جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اپنے نوافل میں سورہ زلزلہ کو پڑھتا ہے، کنٹینیو اس کو پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے حوالے سے کا فائدہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لم یصبہ اللہ بزلزلۃ ابدا، تو خداوند عالم اسے کبھی زلزلے میں مبتلا نہیں کرے گا، ٹھیک؟ ولم یمت بہا، اور نہ ہی زلزلے سے کبھی اس کو موت آئے گی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھر سے نکلے، زلزلہ آیا، اس کے شکار ہو گئے، کبھی زمین میں دھس گئے، کبھی کوئی عمارت گر گئی اور ناگہانی طور پر موت ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس سورے کو انسان اپنے نافلہ نمازوں میں پڑھتا ہے تو خداوند عالم کبھی اسے زلزلے کا شکار نہیں ہونے دیتا اور اس کی موت اسے کبھی وہ نہیں مرتا۔ تو اس یہی نہیں، ولا بصاعقۃ ولا بآفۃ من آفات الدنیا، اور نہ ہی اسے کبھی مطلب بجلی اس کے اوپر گرنے کا خدشہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بھی دنیاوی آفات ہیں، حادثات، ان تمام دنیاوی آفتوں سے خداوند عالم اسے محفوظ رکھتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ جی۔ اب آئیے، اب ایسا شخص، یہی نہیں بس یہی فائدہ ہے، نہیں، یہ تو مطلب کیا ہے، یعنی نقصانات ہیں جن سے انسان جو کیا ہے بچے گا، ٹھیک؟ اس کو فائدہ کیا ہے؟ یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ دنیاوی فوائد ہیں، ہے نا، کہ انسان کبھی زلزلے کا شکار نہیں ہوگا، ہے نا، بجلی اس کے اوپر نہیں گرے گی، دنیاوی آفاتوں سے محفوظ رہے گا۔ آخرت اخروی فائدہ کیا ہے؟ فَإِذَا مَاتَ أَمَرَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ یا أُمِرَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، ٹھیک ہے؟ اور جب ایسا شخص، یعنی جو کہ اپنے نافلہ نمازوں میں سورہ زلزلہ کی تلاوت کرتا ہے، جب اس کی موت ہو جائے گی تو خداوند عالم اسے جنت کا حکم دے گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اچھا حکم کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کیے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا عبدی ابحتک جنتی فاسکن منہا حیث شئت، کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے اپنی جنت کو مباح قرار دے دیا ہے، بس جہاں چاہے اس جنت میں تو اپنے حوالے سے اپنے مناسب مقام پہ جہاں تجھے پسند ہو اس جگہ کو اختیار کر لے اور وہاں پہ رہنا شروع کر دے۔ واضح انشاءاللہ؟ یرحمکم اللہ۔ اس طریقے سے کتاب مجموع البیان میں پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ من قرأها فكأنما قرأ البقرة وأوتي من الأجر كمن قرأ ربع القرآن، ٹھیک ہے؟ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ جو بھی سورہ زلزلہ کی تلاوت کرے تو گویا کہ اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی۔ سوچئے، کہاں یہ 8 آیتیں اور کہاں سورہ بقرہ کی 286 یا 82 آیتیں، ہے نا، برابر ہیں تلاوت کے حوالے سے۔ اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اسے سورہ بقرہ کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے، ٹھیک؟ وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ قَرَأَ رُبُعَ الْقُرْآنِ، یہی نہیں کہ بس یہ اجر ہے، نہیں، اس کو پڑھنا گویا کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے، اور جہاں تک ثواب کی بات ہے تو ایک مرتبہ سورہ زلزلہ کو پڑھنے والے کا ثواب گویا کہ ربع القرآن پڑھنے کا ثواب اس کے وہ خداوند عالم نصیب فرماتا ہے۔ ربع القرآن، 1/4 حصہ قرآن مجید کا، بتا دوں انشاءاللہ، یعنی اگر پاروں کے حساب سے ڈیوائڈ کریں تو کتنا پارہ بنے گا؟ 7.5 پارہ۔ سورہ بقرہ کو چھوڑ کے، مطلب جس نے اس کو پڑھ لیا وہ کہ سورہ بقرہ کو پڑھ لیا، جہاں تک ثواب کتنا ملے گا تو کہا ربع القرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟
اس طریقے سے اس میں ایک اور مطلب فضیلت کی حدیث ہے انس بن مالک سے، قال سئل النبی سأل النبی رجلا من اصحابہ، کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب میں سے کسی صحابی سے سوال کیا، فقال یا فلان هل تزوجت، کہ اس صحابی کو دیکھا جوان تھا تو اسے پوچھا کیا تمہاری شادی ہوئی؟ اس نے کہا قال اللہ ولیس عندی ما اتزوج بہ، یا رسول اللہ میں شادی نہیں ہوئی ہے اور میرے پاس کچھ ایسا ہے بھی نہیں ہے نا کہ جس کی وجہ سے میں شادی کر لوں، یعنی مہر وغیرہ دینے کے لیے اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں شادی کر سکوں۔ قال الیس معک قل هو اللہ احد، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا تمہیں قل هو اللہ احد یاد نہیں ہے؟ قال بلا، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ قل هو اللہ احد یاد ہے۔ قال ربع القرآن، کہا کہ قل هو اللہ احد کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس ربع قرآن موجود ہے، 1/4 حصہ قرآن کا۔ پھر اس کے بعد فرمایا الیس معک قل یا ایھا الکافرون، قال بلا، کہ قل هو اللہ قل یا ایھا الکافرون تجھے نہیں یاد ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ بھی یاد ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ربع القرآن، کہا کہ پھر تو تمہیں ربع القرآن اور آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نصف قرآن ہو گیا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قال الیس معک اذا زلزلت، پھر کہا کہ تمہارے پاس سورہ زلزال نہیں یاد ہے؟ کہا کہ بلا وہ بھی یاد ہے۔ قال بلا، قال ربع القرآن، کہا وہ بھی جو ہے کیا ہے ربع القرآن ہے۔ ثم قال تزوج تزوج تزوج، کہ ہاں اسی کو اپنا مہر بنا کے چاہو تو شادی کر لو۔ اور یہ جو ہے کیا ہے اگر آپ اس حوالے سے سیرت میں ایک بہترین مجلس آپ تیار کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن وغیرہ کی عظمت پہ، کہ مطلب اس پہ بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں پر صحابہ کے پاس شادی کے لیے کچھ نہیں تھا تو بطور مہر کیا ہے فقط اس چیز کو کہ قرآن مجید کی تعلیم دے دیں گے، اس بیس پر جو کیا ہے شادی کر لی گئی ہے۔ اوکے، تو یہ بہرحال اس کی تلاوت کا ثواب ہے۔ صاحب کو دیا سورۃ توحید میں کہے گا کہ سورۃ توحید تلاوت کرتا ہے یعنی کہ اس کو 10 پارے کا ثواب ملے گا، 3 حصوں میں تقسیم ہے قرآن، جو 3 مرتبہ قرآن ختم کرتے ہیں تو 1 مرتبہ کرتے اس کو 10 پارے کا ملے گا، یہاں تو ربع کہہ رہے ہیں یعنی 7.5۔ وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اور فضیلت ہے اس میں، یعنی سمجھ لیجیے اور زیادہ ہو گیا، اضافت ہو گئی ہے یہ کہ 3 مرتبہ جس نے قرآن مجید کی پورے قل اللہ کی پڑھ لی گویا کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی۔ بالکل ہے، اب پڑھیں گے انشاءاللہ جب آئے گی اس کی تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے۔ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولہ تعالی اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو پورے طور پر جو کیا ہے جھٹکا دیا جائے گا، اس کو زلزلہ آئے گا، زلزلہ یعنی ارجفت الارض لقیام الساعہ، قیامت کے آنے سے کیا ہوگا، یعنی زمین پوری طور پر جو کیا ہے ہل جائے گی، ٹھیک ہے۔ زلزالہ کس سے؟ زلزال کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے، المستوجبۃ لہ، کہ جو کہ اس کا موجب بنے گا، بات انشاءاللہ۔ اب المقدر لہا، یا پھر اسی کو مقدر کیا گیا، معین کیا گیا ہے اس ساعہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب العام لجمیعہا، یا پھر یہ کہ یہ عام ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے، یعنی ہر چیز جو کیا ہے اس سے جب زلزلہ آئے گا تو ہر چیز جو کیا ہے ہل جائے گی، ٹھیک ہے۔ فقط زمین ہی نہیں بلکہ جو چیز ہے وہ سب کے سب جو کیا ہے ہل جایا کرے گی، ٹھیک ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زلزلہ آئے گا، زمین کو جھٹکے لگیں گے اور زمین خارج کر دے گی کن چیزوں کو، اپنے اندر جو بھی اس نے خزانے رکھ رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو خارج کر دے گی۔ اے ما فی بطنہا من الکنوز، یعنی زمین میں جو بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب اگل دے گی۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے او الموتى احیاء علی ظہرہا، یا پھر یہ ہے کہ زمین کے اندر جو مردے دفن ہیں وہ سب بھی جو کیا ہیں دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وقال الانسان ما لہا، اور جب انسان اس عالم کو دیکھے گا کیا کہ زمین کو جھٹکے لگ رہے ہیں، ہر طرف زلزلہ ہی زلزلہ ہے، ٹھیک ہے، خزانے زمین سے باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ کہے گا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ قال الانسان ما لہا، کہ ایک انسان، خاص طور پہ الانسان، ٹھیک ہے، یا تو یہاں پر الانسان سے مراد جنس ہے، جنس ہے انسان، سبھی متعجب ہوں گے آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔
اب الکافر بالباس، یا پھر وہ کہے گا کہ جو اٹھانے کا ممکن کہ جو مبعوث، چونکہ یہ کیا ہے دوبارہ جب مردوں کو جو کہ اس کے اندر ہیں سب زندہ ہو جائیں گے تو گویا کہ ایک مبعوث ہوں گے، پھر سے باس کرے خدا بند عالم. اور جو منکرین باس ہیں یعنی جو کافر باس کے حوالے سے وہ کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا کیوں کہہ رہے ہیں کہ کافر کی بات ہے؟ لأن المؤمن به عالم ہو، اس لیے کہ مومن کا تو زندگی بھر عقیدہ یہی رہا ہے نا کہ خدا بند عالم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. ٹھیک ہے. ما لہا تعجبا من حالہا، کہ زمین کے اس طریقے کو دیکھ کر انسان متعجب ہوگا اور کہے گا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے. ان شاء اللہ. اور روایتوں کی جہاں تک روایتوں ہماری دعا کہ یہاں پر الانسان سے مراد آپ ایک خاص انسان بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، معرفہ کے ساتھ، اور وہاں پر یہ مراد جو کیا ہے الانسان سے مولا کائنات ہے. ٹھیک ہے. چونکہ اس کی شان نزول میں یہ بات ذکر موجود ہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوا کہ ایک دفعہ مدینے میں بہت تیز مطلب وہ اچھی بات یہ ہے کہ اس روایت کی راویہ جو ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مدینے میں بہت تیز زلزلہ آیا. اس طریقے سے زلزلہ آیا کہ مدینے کے ہر در و دیوار جو کیا ہیں باقاعدہ طور پر ہل رہے تھے اور لوگ اس کو باقاعدہ محسوس کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو سب جمع ہو کر جو ہے وہ کبھی اس خلیفہ کے پاس کبھی اس خلیفہ کے پاس جا رہے ہیں کہ کوئی حل بتا دے. کسی کے پاس کوئی حل موجود نہیں تھا تو سب دوڑے مولا کائنات کی خدمت میں آئے. مولا کائنات سب کو حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کے ایک بڑے سے ٹیلے جو مدینہ کے آس پاس ٹیلے ہوا کرتے تھے اس پر چڑھ جاؤ. اب اس پہ چڑھ کے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی در و دیوار جو کیا ہے ہل رہی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ کیا ہے مولا کائنات آگے بڑھے اور زمین کے اوپر ہاتھ رکھ کے مولا کائنات نے کہا کہ اے زمین آخر تجھے ہو کیا گیا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے. تو جیسے مولا کائنات نے یہ کام کیا، اپنے ہاتھ کو رکھ کے زمین سے سوال کیا، فوراً جو زلزلہ اتنی تیز اتنا پاور والا تھا ہے نا وہ خاموش ہو گیا اور سب کچھ اپنے پہلے والے حال پر لوٹ آئی. تو اس وقت کا بیان ہے روایت میں کہ اس وقت لوگوں کو مولا کائنات کے اس فعل سے، اس معجزے سے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ تعجب ہوا کہ جیسا تعجب کبھی نہیں ہوا تھا. باقاعدہ لوگ یہ چلا اٹھے کہ ہمیں آج علی کو دیکھ کر وہ تعجب ہو رہا ہے کہ اتنا متعجب ہم کبھی نہیں ہوئے تھے. انشاءاللہ کہ روایت میں پڑھیں گے بس انشاءاللہ. جی. تو ایک معنی یہ کیا گیا کہ وقال الانسانوں سے مراد کہ یہاں پر الانسان ایک خاص انسان مراد ہے اور وہ مولا کائنات کی ذات ہے. ٹھیک. اور بلکہ ایک روایت اور بھی ہے جو ہم نے پڑھی اس میں وہ ہے یہ ہے کہ ایک دفعہ مولا کائنات جو ہے وہ جنگ صفین سے اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہے تھے، جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں زلزلہ آیا. ٹھیک ہے. تو لوگ بہت خوفزدہ ہوئے. تو مولا کائنات نے زمین پر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ کیا ہے پوچھا کہ زمین تجھے کیا ہو گیا ہے. تو زمین سے کوئی آواز نہیں آئی. تو اس کے حوالے سے روایت ہماری دعا ہے کہ مولا کائنات اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، کہا کہ یہ وہ زلزلہ نہیں ہے کہ جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے. اگر یہ وہ زلزلہ ہوتا کہ جس کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے زلزلہ ہوتا تو یقیناً اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ میرے سوال کا جواب دے، لیکن اس نے میرے سوال کا جواب نہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ زلزلہ نہیں ہے. پھر فوراً وہ زلزلہ رک گیا. بات واضح انشاءاللہ. جی. وقال الانسان ما لہا. ٹھیک ہے. تو ایک جنس کا معنی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی معنی کر سکتے ہیں کہ جو منکرین ہیں جب وہ دیکھیں گے سب سارے مردے اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ زندگی بھر یہی منع کرتے تھے کہ کیسے مردوں کو زندہ کیا جائے گا، یہ بات ہے. اور تیسرا معنی جو کہ یہاں پر نہیں مذکور ہے البتہ روایتوں میں ہے، آپ دیکھیں گے تفسیر قم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، پورا واقعہ ہے، شان نزول ہے، اس کو بیان کریں گے. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یومئذ تحدث اخبارها. ہاں اس دن، ٹھیک ہے، بدل من اذا زلزلت. اس دن، ٹھیک ہے، کیا ہے زمین، یہ یوما کیا ہے یہ بدل ہے، ٹھیک ہے، اذا ظرفیہ کے لیے بدل ہے. اور ناصبها یا پھر اس کے جو ناصب ہے یعنی یوما کا ہے نا اس کے لیے بدل واقع ہو رہا ہے. بات انشاءاللہ. تو حدث و اخبارها. اس دن جو ہے کیا ہے یہ زمین خبر دے گی لوگوں کو، ہے نا. جب یہ انسان سوال کریں گے کہ زمین تجھے کیا ہو گیا ہے تو یہ زمین جو کیا ہے بتائے گی کہ مجھے کیا ہوا ہے. تخبر بلسان حالها بقیام الساعہ. وہ اپنے بے زبانی میں لوگوں کو یہ بتائے گی کہ قیامت جو ہے وہ آ گئی ہے، اب آپ آمادہ ہو جائیے. او ینطق اللہ فتخبر بما عمل اللہ. یا پھر نہیں، آپ بے زبانی کیوں کہیے،
نہیں خدا بند عالم اس کو بولنے کی صلاحیت عطا کرے گا اور زمین جو ہے وہ باقاعدہ بول اٹھے گی. ہاں اور جو ہونا ہے قیامت کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ سب کے سب زمین ہی جو ہے وہ لوگوں کو خبر دے گی. ٹھیک ہے. وَتُخْبِرُ بِمَا عَمِلَ عَلَيْهَا تو اس پر خبر دی جائے گی کہ جو یعنی چیزیں ہو رہی ہیں زمین میں وہ سب بتائے گی زمین. بات انشاءاللہ. ہاں. اور خدا بند عالم جس میں چاہے وہ نہ تو نطق کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ جب جناب موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے درخت سے کلام کر سکتا ہے نا, تو خدا بند عالم زمین میں بھی اگر بولنے کی صلاحیت پیدا کر دے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. ہاں اچھا یہ زمین کیوں کہے گی, کیوں بات کرنے لگے گی؟ کہ اس اللہ نے اس کو وحی کی ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے وحی کرے تو وہ بول اٹھتے ہیں. بالکل ہم نے دیکھا ہے روایتوں میں جناب مریم سے درخت کے ذریعے سے سوال کلام کیا گیا. فرشتہ آیا تو کیا ہے, فرشتہ جو ہے کیا ہے انسانی شکل میں آیا اور اس نے کلام کیا. یہ چیزیں ہیں کہ خدا بند عالم جس سے چاہے وحی کے ذریعے سے کلام کر سکتا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ بِأَنَّ یعنی بِأَنَّ تَحْدُثُ بِسَبَبِ یعنی وہ زمین حدث کرے گی, کلام کرے گی, گفتگو کرے گی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان ربک اوحیٰ لہا کہ اس کے رب نے اس پر وحی کی ہے. یعنی کیا مطلب اے الیہا, الیہا نہیں الی الارض, عرض کی طرف وحی کی ہے کہ امرہا بذالک کہ اللہ ہی نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم گفتگو کرو اور بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ یہ جس کے منکر تھے وہ زمانہ اب آ گیا ہے, اور جو کہا کرتے تھے کہ ہم زمین میں جو جانے کے بعد دفن ہونے کے بعد سڑ گل جائیں گے, ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, کیسے دوبارہ جو ہے کیا ہے ہم زندہ ہوں گے. زمین ساری چیزوں کی خبر دے. ٹھیک ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اس روز تمام کے تمام انسان یصدر الناس یعنی یصدر جمیع الناس تمام کے تمام لوگ کیا ہیں یخرجون من مخارجہم یعنی من قبورہم الی الموقف یعنی وہ موقف کے لیے, ٹھیک ہے, حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے. ٹھیک ہے. اشتاتل اور کیا اس طریقے سے کہ متفرقین, اشتات یعنی متفرقین من حوالہم یعنی وہ سب جدا جدا سب الگ الگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور یسرون من الموقف متفرقین الی منازلہم من جنت. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ حساب و کتاب کے بعد ان کو کھڑا کر کے حساب و کتاب لیا گیا, اس کے بعد کیا ہے یہ سب کے سب اپنے اپنے منزلوں کو جانے لگیں گے. وہی جنتی ہوگا تو جنت کی طرف جانے لگے گا, جو جہنمی ہے وہ جہنم کی طرف جانے لگے گا. بس انشاءاللہ یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. ٹھیک ہے, تاکہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے جو اعمال انجام دیے ہیں اس کا کیا جزا, اس کی کیا یہ سزا ان کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہوئی؟ جی واضح. ٹھیک. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب جب یہ دیکھنے جائیں گے اپنے اعمال کی سزا یا جزا تو دیکھیں گے کیا, تو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کہ ان میں سے جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہو, زِنَةَ نَمْلَةٍ صَغِیرَةٍ. ٹھیک ہے, چھوٹی سی چینٹی کے وزن کے برابر بھی اگر کسی نے نیک عمل انجام دیا ہوگا, او حباء یا پھر یہ کہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں, حباء کہتے ہیں خاک کے ایک ذرے کے برابر, ٹھیک ہے, بھی اگر کسی نے نیک عمل انجام دیا ہو تو کیا ہے یرا ہو, تو وہ اس کو دیکھے گا. یعنی کیا مطلب اس کی جزا اس کو ملے گی. یہ دنیا نہیں ہے کہ آپ جو ہے مثلا کہتے ہیں کرتا کوئی ہے اور اس کا صلہ جو ہے وہ کوئی پاتا ہے, نہیں. وہاں خداوند عالم کے عدل میں یہ چیز ہے کہ نہیں, جو جس کا جتنا حقدار ہوگا ٹھیک ہے اتنا تو اس کو ملے گا, اس سے زیادہ مل سکتا ہے نہیں, اگر فضل پروردگار کسی کے شامل حال ہے. لیکن کبھی ناانصافی نہیں ہوگی. یہ رہا ثواب ہو تو اس کا ثواب دیکھے گا, ٹھیک ہے, اگر ذرا برابر نیکی کی. ھذا فی المومن یہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے کہ ذرا برابر نیکی کی تو اس کو اس کی جزا ملے گی. وہ اما فی الکافر لیکن جہاں تک کافر کی بات ہے فقیلا یرا جزاؤہ فی الدنیا اور یخف عنہ فی الآخرہ. ٹھیک ہے. اور وہی بات یہ کہ دیکھیں آپ کو یہ وہ اچھی بات ہے بہت. یہ ہو سکتا ہے آپ سے سوال بھی کر لیا جائے کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی لوگوں میں سے جو بھی نیک عمل انجام دے اس کو یہ جزا ملے گی. ٹھیک ہے, اور آپ کہتے کیا ہیں کہ جو کافر ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا. ہم نے دنیا میں بہت سے ایسے کافرین کو دیکھے ہیں کہ مومنین نے جو جس کو آپ شیعہ کہتے رہے, مومن کہتے رہے, مسلمان کہتے رہے, انہوں نے اپنی زندگی میں بس اپنی ہی فکر کی. اور ہم نے ہے نا ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو کافر تھے, بے دین تھے, مگر انہوں نے کیا ہے پوری گاؤں کو پالا, ہے نا, بڑی نیکیاں کی.
ہے معاشرے میں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ مومنین کے لیے ہے کہ ذرا برابر نیکی کی تو اس کی جزا ان کو آخرت میں ملے گی، لیکن کافرین کے لیے کیا ہے؟ کافرین کہتے ہیں کہ ان کو دنیا ہی ان کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یرا جزا فی دنیا، نیکی کا بدلہ ان کو جزا دنیا میں ہی مل جائے۔ اسی لیے کیا ہے؟ اس لیے کہا گیا حدیث میں ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافرین، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسائش دے رکھی ہے، اتنی زیادہ یعنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک وجہ، اور اگر کسی سبب اس کو دنیا میں جزا نہ مل پائی تو اس کو قیامت میں، آخرت میں اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی نیکی کی وجہ سے، آج انشاءاللہ۔ تو یہ ہے عدل پروردگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرتا ہے اس کی سزا بھی اس کو جھیلنی ہوگی، بات آج انشاءاللہ۔ تو یہ بہرحال قرآن مجید کی بہت عجیب روایت ہے یہ۔ جی سنیے، کتاب علل الشرائع میں یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہے اس کا مفہوم، تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس کو پڑھا بھی جائے۔ وہ جناب فاطمہ والی روایت کہ مطلب جب زلزلہ آیا اور مدینہ تو سارا واقعہ بیان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظوا علی الوضوء وخیر اعمالکم الصلاۃ وتحفظوا من الارض فانها عملکم وليس فيها احد يعمل خيرا او شرا الا وهي مخبرة به۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم وضو کا دھیان رکھو، وضو وغیرہ سے ہمیشہ رہا کرو، اور اس طریقے سے جو تمہارا یہ کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو اس خیر سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس سے مراد نماز ہے، ٹھیک، اس لیے کہتے ہیں حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، ہے نا۔ وَتَحَفَّظُوا مِنَ الْأَرْضِ، اور تمہیں چاہیے کہ تم زمین کا بھی خیال رکھا کرو، جو پروردگار کی زمین ہے۔ اسی نجف کے بارے میں خاص طور سے کہا جاتا ہے، بشیر صاحب اکثر درس اخلاق میں کہتے ہیں کہ نجف جو ہے اس کا دھیان اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ انسان جو زمین پہ چل رہا ہے نا، اس چلنے کی اجرت یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو چلتے چلتے کبھی کبھی جب بھی دھیان آئے سورہ فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اسے نہ جانے کس کی قبر پر آپ کو جو ہے وہ کیا قدم رکھ کے گزرے ہیں، ہے نا، تو جو آپ تصرف یہاں پہ کر رہے ہیں تو اس کا صلہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اور خاص طور سے ان مومنین کی روح کو بخشیے کہ جن کے قبر پہ آپ جو کیا ہے تصرف کر رہے ہیں، چونکہ یہ سب قبرستان ہی ہے۔ آج آپ کو جو کیا ہے وہ زمین کی شکل میں دکھ رہے ہیں، نارمل لگ رہا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ یہ پہلے زمانے میں جو کوفہ شہر تھا اور یہ اس کا پشت کوفہ کہا جاتا تھا اور پورا کا پورا قبرستان تھا، بس انشاءاللہ۔ بہرحال زمین کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ منع کیا گیا ہے کہ زمین پہ انسان جب چلے تو یعنی کبر اور غرور کے ساتھ نہ چلے، ہاں، بے وجہ زمین کو انسان زمین پر پیر نہ مارے، یہ سب کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا عَمَلُكُمْ، کہ یہی تمہاری امید ہے، یہی تمہاری رجا ہے، یہی کہ تمہیں مطلب مرنے کے بعد اسی کے اندر جانا ہے۔ وَلَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ يَعْمَلُ خَيْرًا أَوْ شَرًّا إِلَّا وَهِيَ مُخْبِرَةٌ، اور کیوں دھیان رکھنا ہے؟ اس لیے کہ اس زمین پر، روئے زمین پر رہنے والے جو بھی نیک عمل انجام دیتا ہے یا برا عمل انجام دیتا ہے، زمین اس کی خبر جو ہے وہ دینے والی ہے ضرور۔ کیسے دینے والی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، بس انشاءاللہ۔ تو ہر ایک کے بارے میں ہوتا ہے ہم کہ خداوند عالم قیامت کے دن ہمارے اعضاء و جوارح سے گواہی دلوائے گا۔ جس زمین پہ ہم رہیں گے، گناہ ہم نے کیا ہوگا، وہ زمین گواہی دے گی کہ ہاں فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ اس نے ہمارے اوپر یہ گناہ انجام کیا تھا۔ بات ان شاء اللہ۔ اس طریقے سے آج یہ ایک روایت ہے، اس کو آپ مجلسوں وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں، ہم نے بھی بہت بار پڑھا ہے کہ ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ ایسا ہوتا ہے، اس طرح کی روایت آپ کو بہت ملیں گی کہ مجھے نصیحت کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو روایت سنیے، قال قدم صعصع بن ناجیہ جد الفرزدق علی رسول اللہ، فرزدق کے جد، ٹھیک ہے، صعصع بن ناجیہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہا فقال بے ابی انت یا رسول اللہ اوصنی، کہ اللہ کے رسول
میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہمیں وصیت کیجیے. قال اوصی کا بے امی کا وابی کا ودابتک، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ماں باپ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اپنے جانور کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ جانور کا بھی اپنے خیال رکھو. قال زدنی یا رسول اللہ، پھر کہا کہ یا رسول اللہ مزید کچھ اور نصیحت کیجیے. قال احفظ ما بین لحییک اور لحییک و رجلیک، تو تمہیں چاہیے، پیغمبر نصیحت کر رہے ہیں، کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی داڑھی، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے وہ کیا ہے دونوں پیر، ان دونوں کے درمیان میں جو چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال کرو. کیا مقصد ہے اس سے؟ کون اس کی تشریح کر سکتا ہے؟ شرمگاہ کے بس یہی ہے، آپ کی داڑھی اور پیر کے بیچ میں شرمگاہ ہی ہے. جیسے وہ ہوتا ہے اور کیا شرک کر سکتے ہیں؟ پیٹ ہے. حسن تم، کیونکہ دو چیزوں کی بہت زیادہ کہا گیا ہے کہ اکثر جو اہل نار ہوں گے، جو جہنم میں جائے ہوں گے، یا اکثر برائی جو انسان کرتا ہے انہی دو چیزوں کی بنا پر، یا تو پیٹ یا پھر جو ہے شرمگاہ. ان دو چیزوں کی جو حفاظت کر لے گیا وہ کامیاب ہو گیا. بتا دیں انشاءاللہ. جی قال رسول اللہ، جی پیٹ بھی ہے صحیح. آپ ڈائریکٹ نیچے اتر گئے. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيء بلغني عنك فعلته. فقال يا رسول الله رأيت الناس يموجون على غير وجهه ولم أدري أين الصواب غير أني علمت أنهم ليسوا عليه فرأيتهم ينئدون بناتهم فعرفت أن الله لم يأمر بذلك فلم أتركهم يئدون وفيتها. وفي روایت اخرى انه سمع. جی مفہوم روایت بتا رہا ہوں آپ کو. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مزید ہمیں جو کیا ہے نصیحت کیجیے. تو کیا کہا پیغمبر نے کہ تمہیں چاہیے کہ تم ماں باپ کا، اپنے جانور کا خیال رکھو. پھر اس کے بعد داڑھی سے لے کر یعنی اپنی شرمگاہ، اپنے پیٹ، اس کا پیٹ کا خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں مال حرام نہ جائے، ٹھیک ہے، اور شرمگاہ کا خیال یہ کہ اس سے زنا وغیرہ اس جیسی برائیوں سے دور رہو. پھر جو ہے وہ فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے تم تک پہنچے، جسے کہا گیا کہ نبی نے یہ فرمایا، تمہیں چاہیے کہ تم اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے، اگر ایسا کرتے ہو تو تم کامیاب ہو. یہ میری نصیحت ہے. بات انشاءاللہ. اب آئیے، تو یہ روایت، لیکن یہ روایت عام طور سے یہ پہلی بار پڑھ رہے ہیں. ہم جو پڑھتے ہیں کہ یہ کہ وہ جب ایک شخص نے کہا پیغمبر اسلام سے، اور وہ ہے وہ فی روایت اخری انه سمع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقال حسبي ما ابالي ان اسمع من القرآن غير هذا. یہ کہ اب ہم جو مجلس میں پڑھتے تھے اور یہ ہے بھی اس کی تائید ملتی ہے. کہا کہ اس نے کہا وصیت کیجیے. تو پیغمبر اسلام نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اسے قرآن مجید کے سورہ زلزال کی آیت کریمہ جو ہے نا، اس کو سناؤ پڑھ کے. اس نے اس آیت کو سنایا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر پورا قرآن مجھے نہ سنائیے، بس یہ جملہ میرے لیے کافی ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ. نصیحت حاصل کرنی یہی بہت ہے کہ ہم زمین پر ہم اپنی حیات میں ذرہ برابر اگر نیکی کر رہے ہیں تو اس کی جزا ملے گی، اور ذرہ برابر برائی کر رہے ہیں تو اس کی سزا ملے گی. وہ اتنا فقیہ اور سمجھدار انسان تھا، کہتا ہے کہ بس اگر مجھے کچھ نہ بتایا جائے بطور نصیحت، بس یہی جو آپ نے سنا دیا یہی کافی ہے. ٹھیک ہے. والسلام علیکم.